بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام لانے سے پہلے کی مختصر حالات زندگی۔ ناظرین کرام، آپ کا نام عمر تھا، ابو حفص آپ کی کنیت تھی، فاروق آپ کا لقب تھا، اور آپ کے والد کا نام خطاب تھا اور آپ کی والدہ کا نام خاتمہ تھا۔ آپ کے سلسلہ نسب 8 پشتوں کے بعد جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان زمانہ جاہلیت میں بھی بہت ممتاز تھا، چنانچہ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے باہمی منازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے، اور جب بھی قریش کو کسی کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ درپیش ہوتا تھا تو آپ کے جد اعلیٰ عدی سفیر بن کر جایا کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 برس پہلے عرب میں ہوئی، اور آپ کے ایام طفولیت کے حالات یہ پردہ خفا میں ہے، یعنی آپ کے بچپنا کے حالات تاریخ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے سن رشدی یعنی کچھ ہوش جب آپ نے سنبھال لیا تو اس وقت کی بھی حالات بہت کم معلوم ہے، اور بہت کم حالات آپ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لیکن جب آپ کے شباب کا دور شروع ہوا، یعنی جب آپ کی جوانی کا دور شروع ہوا، تو آپ ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہو گئے جو عام طور پر اہل عرب میں رائج تھے، یعنی نسب دانی، سپہ گیری، میدان خطابت میں مہارت حاصل کرنا۔ اسی طریقے سے خاص طور سے آپ نے شاہ سواری کا ملکہ حاصل کیا تھا، اور اسی درمیان آپ نے لکھنے پڑھنے کا بھی کام کر لیا تھا۔ ناظرین کرام، تعلیم و تعلم سے فارغ ہونے کے بعد آپ فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے، اور عرب کا فکر معاش عام طور پر تجارت ہوا کرتا تھا، چنانچہ آپ بھی اسی تجارت میں مشغول ہو گئے، اور آپ نے تجارت کی خاطر دور دور ملکوں کا سفر کیا۔ چنانچہ آپ اسی درمیان اپنے اندر خودداری، تجربہ کاری اور معاملہ کے افہام و تفہیم کا ملکہ پیدا کیا، اور معاملہ کو سمجھنے اور سمجھانے کا اپنے اندر ملکہ پیدا کر لیا تھا۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے ہی اہل عرب میں مشہور ہو چکے تھے، اور اہل عرب آپ کو اچھی طرح سے جانا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، قریش نے آپ کی قابلیت کے جوہر کو دیکھ کر آپ کو سفارت کے منصب پر معمور کر دیا تھا، اور جب بھی قریش کے اندر کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا، کوئی پیچیدہ مشغلہ آتا تھا، تو آپ ہی سفیر بنا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ اس معاملہ کو اچھی طریقے سے اپنے تجربہ کاری، اپنے تدبر اور اپنے فکر سے اس معاملہ کو اچھی طرح سے سلجھا دیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، جب آپ کی عمر 27 برس کی تھی تو ریگستان عرب میں آفتاب اسلام طلوع ہوا، اور مکہ کے گھاٹیوں سے وحدانیت کی صدا بلند ہونے لگی، لیکن یہ آواز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت ہی نامانوس تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا تھا
کہ یہ ایمان لا چکا ہے تو آپ اس کے بڑے دشمن ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ خود آپ کی خاندان کی ایک کنیز کی کہانی ہے، اور ایک کنیز کے بارے میں یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ آپ کے خاندان کی ایک کنیز مسلمان ہو گئی تھی۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ اسے بہت مارا کرتے تھے، بلکہ مار مر کر تھک جاتے تھے، اور جس مسلمان پر آپ کا قابو چلتا تھا اسے بھی آپ بہت زیادہ مارا کرتے تھے۔ اسلام کا نشہ کوئی ایسا ویسا نشہ نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا، چنانچہ اسی وجہ سے اتنے زیادہ تکلیف دینے کے باوجود بھی اور اتنے زیادہ ستانے کے باوجود بھی آپ نے کسی بھی مسلمان کو دین اسلام سے نہیں بدلا، اور آپ کسی بھی ایمان والے کو دین اسلام سے ایمان سے ہٹا نہ سکے۔ ناظرین کرام، یہ تھی حالات زندگی مختصر اسلام لانے سے پہلے کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔